السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبینہ، تاکہ بیان کرے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور چلائے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کی راہ پر، ان لوگوں کی سنت پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، ویتوب علیکم، اور رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں جو شریعت نے احکامات عطا فرمائے ہیں، ان کی پابندی اب ہمارے اوپر لازم ہو چکی ہے۔ پہلے لوگوں پر بڑی دشوار تھی، وہ نہیں کیا کرتے تھے، جو ان کے دل میں آتا تھا وہ اپنے دین کو اس طرف لے جاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے سورہ نساء میں خواتین کے حقوق کا تعین فرمایا اور کھول کر اپنے احکامات بیان کیے اور بتایا کہ یہ جو راستہ آج میں دے رہا ہوں، یہ تم سے پہلے گزرنے والے انبیاء، صلحاء اور نیکوکاروں کا راستہ ہے، اور اس پر چلنے سے دونوں جہانوں کی سعادتیں ملیں گی، لہٰذا اسی راستے پر چلنا، کیونکہ اللہ بہت جاننے والا، حکمت والا ہے، اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 27۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا ہے، ان یتوبہ، کہ رحمت سے توجہ فرمائے، علیکم، تم پر۔ اب توبہ جو ہے یہ لفظ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ ہماری طرف توجہ کرتا ہے۔ وَيُرِيدُ، اور چاہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو پیروی کر رہے ہیں، شہواتی، اپنی خواہشات کی، ان تمیلوا، کہ تم مڑ جاؤ، میلاً عظیما، بالکل مڑ جاؤ، یعنی کہ حق سے منہ موڑ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم پر اپنی رحمت سے توجہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں اور اس پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کروں۔ اور جو لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اب دیکھیں عرب سے پہلے کے کیا دستور تھے، خواہشات کیا تھی کہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو وہ اپنے سوتیلے بیٹے بیٹیوں کے رحم و کرم کی ہوتی تھی، اور پھر بیوہ کو شادی کی اجازت نہیں تھی، اور زنا بھی اتنا عام تھا کہ ہر گھر میں جھنڈے لگے ہوئے تھے اور کوئی سزائیں نہیں تھی۔ اور اللہ پاک نے ان سارے احکامات کو سورہ نساء میں کھول کے بیان کر دیا اور عورتوں کو ان کے جائز حقوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سب کے عطا کرنے کے باوجود بھی اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر رحمت سے توجہ فرمائے۔ آج سورہ نساء کے ہوتے ہوئے بھی، سورہ نساء میں ہماری جو پیورٹیز اللہ تعالیٰ نے دی اس کے موجود ہوتے ہوئے بھی حقوق نسواں کی بات کرنا سراسر بیوقوفی ہے، سراسر جہالت ہے، سراسر قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، عقل و شعور سے دوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی زیادہ عزت اور عظمت سے نوازا ہے۔ ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے ناشکری کرتے ہوئے اپنی خواہشات، من گڑت خواہشات، اپنی بے راہ روی، اپنے گندے لباس اور اپنی گندی گفتگو کو میڈیا کا اور دنیا کا حصہ بنا دینا اور خود کو پبلک پراپرٹی بنا دینا کہ لوگ ہمیں ڈسکس کریں۔ کہاں لکھا ہے؟ اپنی ذات کی تذلیل اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورت ذات کی تذلیل، ایک عورت کی تذلیل پوری خواتین کے معاشرے کی تذلیل ہے، تو ایک خاتون اپنے آپ کو کیسے روکے اور اپنے آپ کی کیسے حفاظت کرے کہ سارا معاشرہ اس کی وجہ سے محفوظ رہے۔ آج آپ دیکھیں چھوٹی بچیوں کے لباس کیسے ہو گئے ہیں۔ ہماری شریعت نے تو یہ لباس طے نہیں کیے تھے کہ بازو ہی نہ ہوں گے، چھوٹی بچیوں کے کندھے ہی ننگے ہو جائیں گے، گلے ہی اتنے ڈیپ ہو جائیں گے، تو پھر مرد تو میلی نگاہ ڈالے گا ہی نا۔ جب گھٹنوں کے اوپر ان کے پائنچے ہی چلے جائیں گے تو مرد تو میلی نگاہ ڈالے گا، وہ تو خاتون ہی سمجھے گا اس چھوٹی سی پری کو جو اپنے لحاظ سے اس کے گھر والوں نے اس کو سجایا ہے۔ لیکن شریعت نے تو ہمیں اپنی خواہشات کو اتنی منہ زوری دینے کی تو اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھے اس سے توبہ ہی بھول جائے۔ خواہشات تو کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی، بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوتی، اور اگر بندہ ایک خواہش کو پوری کرنے لگ جائے نا
تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ بہتر ہے کہ پہلی ہی خواہش سر پہ چل دیا جائے، اور پھر اگر خواہشات دین کے تابع ہوں تو جتنی چاہے پوری ہوں، لیکن اگر دین سے دور ہوں تو بالکل بھی ان کی طرف دھیان نہ دیا جائے، کیونکہ اگر بندہ اپنی انہی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہے تو وہ اپنی آخرت کو بھول جائے گا۔ کیا پتہ ہمارے پاس واپسی کے کتنے دن باقی ہیں، آج ہی ہمیں اپنی تیاری کرنی۔ آیت نمبر 28، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یخفف، کہ تخفیف کر دے، رائت کر دے، ہلکا کر دے، عنکم، تم سے، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے انسان، ضعیفا، کمزور۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہم پر سے ذمہ داریوں، پابندیوں اور دوسری چیزوں کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے۔ جتنی ہمارے پاس صلاحیت ہے اتنا ہی کام ہم سے لے رہا ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے خواتین کو اتنا ہی کام دیا ہے جتنی صلاحیت وہ رکھتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی تو اس وقت یہ طے فرما دیا تھا کہ علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور فاطمہ گھر کے اندر کے کام کریں گی۔ اب اس سے دونوں کی ذمہ داریاں طے کر دی گئیں۔ اب خاندان دنیا کا بہترین جوڑا جو باعمل، جو کہ قدوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، باعث تقلید ہے، باعث پیروی ہے، وہ تو یہی تھا نا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا جوڑا۔ تو اس جوڑے کے قوانین یہ تھے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام کریں گے، یعنی کہ کما کے لائیں گے، اور جتنے بھی گھر کے باہر کے کام ہوں گے، سودا سلف لانا یا جتنے بھی باہر کے کام ہیں وہ کریں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کے اندر کے کام کریں گی۔ تو یہی دستور ہم سب کے لیے ہونا چاہیے، مرد کو کما کے لانا چاہیے اور عورت کو اس کے گھر کی حفاظت اور صفائی ستھرائی اور اپنی ذات کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس یہی تو دو ذمہ داریاں ہیں، اگر دونوں مل کے اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹ لیں تو بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے ہم سے ذمہ داریاں اور پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ گھر کے اور باہر کے کام ایک ساتھ کرے اور پھر دونوں کو اچھے طریقے سے مینیج کرے اور یہ کامیاب زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف کہنے کی کتابی باتیں ہیں، حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں بندے کو وہی کرنا چاہیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے اس کے فگرز بنائے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اس کو تخلیق کیا۔ تو اگر عورت بچے بھی پیدا کرے، ان کو سنبھالے بھی اور جاب بھی کرے اور گھر بھی سنبھالے، صفائیاں ستھرائیاں بھی کرے، کھانے بھی بنائے، کپڑے بھی دھوئے، استری بھی کرے، بچوں کو بھی دیکھے اور باہر کے بھی سارے کام کرے، تو یہ عورت نہ ہوئی، یہ تو گدھا بنا دی گئی نا، اور ہمارے معاشرے نے اس کو بنا دیا ہے۔ ہماری بیجا خواہشات، بیجا ضروریات، بیجا چیزوں نے ملا کے عورت کو یہ بنا دیا ہے، حالانکہ عورت اس قابل، اس اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے اور دونوں میں ذمہ داریوں کا برابر بوجھ ڈالا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ 3-4 شفٹیں لگائیں، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے محنت کما کے لانے میں۔ عورت کو چاہیے وہ اپنا گھر، بچے اور اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ بچوں کی تربیت جو سب سے مین کام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کرے اور اپنے اوپر اضافی بوجھ نہ لا دے جو شریعت نے اس پر نہیں لادا۔ اللہ نے تو ہماری ذمہ داریاں ہلکی کی ہیں، ہم کیوں اس کے اوپر بھاری بوجھ بن رہے ہیں؟ ہمیں خود ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہمیں کسی اور نے آ کے نہیں سنوارنا۔ اپنے حقوق کے لیے ہم نے خود سٹینڈ لینا ہے، کسی اور نے آ کے نہیں لینا۔ اپنی آیات کو ہم نے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، کسی اور نے آ کے ہمارا ساتھ نہیں دینا۔ لہٰذا اتنا ہی اٹھائیں جتنا اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔